لاسٹ ٹائم ہمارے پاس فلیگ رجسٹر کے بارے میں ڈسکشن چل رہی تھی. فلیگ رجسٹر بیسیکلی طور پہ آپ کے پاس ایک ایسا رجسٹر ہوتا ہے جو کہ ایز اے یونٹ جو ہے وہ میننگ فل ہوتا ہے، لیکن اس فلیگ رجسٹر کی جو انڈیویژول بٹس ہیں وہ انڈیویژول بٹس جو ہیں وہ اپنا اپنا رول جو ہے وہ ادا کرتی ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایز اے ہول دیکھیں تو ایز اے ہول جو ہے وہ فلیگ رجسٹر جو ہے وہ بذات خود کچھ کام نہیں کرتا. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس اوور فلو فلیگ آتا ہے. اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس اوور فلو فلیگ آتا ہے. اوور فلو فلیگ کے اندر وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب آپ سائنڈ ارتھمیٹک آپریشن اپلائی کرتے ہیں نا تو یہ آپ کے پاس آپ کی ہائی آرڈرڈ بٹس جو ہوتی ہیں اس کے اوور فلو کو انڈیکیٹ کرتا ہے. نیکسٹ نمبر پہ آپ کے پاس ڈائریکشن فلیگ آتا ہے. تو ڈائریکشن فلیگ کے بارے میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ ڈائریکشن فلیگ آپ کے پاس جب آپ اسٹرنگ ڈیٹا کے اوپر موومنٹ یا کمپیریزن اپلائی کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ کی ڈائریکشن کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہاں پر آپ کے پاس کیا ڈائریکشن جو ہے وہ پرفارم ہو رہی ہے، کہ آیا لیفٹ ٹو رائٹ ہو رہی ہے یا رائٹ ٹو لیفٹ ہو رہی ہے. جب آپ کے پاس ڈائریکشن فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ زیرو سیٹ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ اسٹرنگ آپریشن لیفٹ ٹو رائٹ جو ہے وہ پرفارم آؤٹ ہو رہا ہے. مطلب یعنی کہ جو آپ کے پاس موومنٹ وغیرہ وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہو رہی ہے. اور جب آپ کے پاس ڈائریکشن فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ ون سیٹ ہوئی ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اسٹرنگ آپریشن جو ہے وہ رائٹ سے لیفٹ کی طرف جو ہے پرفارم آؤٹ ہوتا ہے. پھر آپ کے پاس انٹرپٹ فلیگ آ جاتا ہے. انٹرپٹ فلیگ بیسیکلی طور پہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایکسٹرنل انٹرپٹس کو ڈٹرمائن کرتا ہے کہ آپ کو ایکسٹرنل انٹرپٹ ملی ہے یا نہیں ملی. تو اس میں آپ کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہوتا ہے کہ آپ ایکسٹرنل انٹرپٹ کو اگنور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. تو اگر آپ ایکسٹرنل انٹرپٹ کو اگنور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ سیٹ کر دیتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایکسٹرنل انٹرپٹ کو ڈسیبل کرنا ہے تو آپ انٹرپٹ فلیگ کی ویلیو کو زیرو سیٹ کریں گے، اور اگر آپ نے انٹرپٹ فلیگ کی ویلیو کو ون سیٹ کیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو انٹرپٹس انیبل کیا ہوا ہے. دین آپ کے پاس ٹریپ فلیگ آتا ہے. ٹریپ فلیگ میں وہ یہ بات کرتا ہے کہ جب آپ ڈیبگنگ کا پروسیس کر رہے ہوتے ہیں نا تو ڈیبگنگ کے اسٹیپ پروسیس کے اندر ایک انسٹرکشن کو ایک ٹائم کے اوپر پاس آؤٹ کرنے کے لیے ایک انسٹرکشن کو ایٹ اے ٹائم ایک انسٹرکشن کو پاس آؤٹ کرنے کے لیے آپ ٹریپ فلیگ کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. کہ ٹریپ فلیگ جو ہے وہ آپ کی سیٹنگ اس طرح سے بنا دیتا ہے کہ آپ کا پروسیسر جو ہے وہ سنگل سٹیپ موڈ کے اندر جو ہے وہ انسٹرکشنز کو رن کرتا ہے. پھر آپ کے پاس سائن فلیگ آتا ہے. سائن فلیگ جو ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ارتھمیٹک آپریشن کے ریزلٹ کو شو کرتا ہے. آپ کے ارتھمیٹک آپریشن کا جو بھی ریزلٹ آ جاتا ہے اس ریزلٹ کے مطابق جو ہے وہ سائن فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ سیٹ کر دی جاتی ہے. اگر آپ کے پاس رزلٹ پازیٹیو آیا ہوتا ہے تو آپ کے پاس سائن فلیگ کی ویلیو زیرو سیٹ کر دی جاتی ہے، اور اگر آپ کے پاس رزلٹ جو ہے وہ نیگیٹو آیا ہوتا ہے تو سائن فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ ون سیٹ کر دی جاتی ہے. پھر آپ کے پاس زیرو فلیگ آ جاتا ہے. زیرو فلیگ جو ہے وہ آپ کے پاس ارتھمیٹک یا کمپیریزن آپریشن کے رزلٹ کو شو کرتا ہے. اگر آپ کے پاس نان زیرو رزلٹ ہوگا تو زیرو فلیگ کی ویلیو کو زیرو سیٹ کر دیا جاتا ہے، یعنی کلیئر دا زیرو فلیگ ٹو زیرو. اور اگر آپ کے پاس اس کا آنسر کسی بھی ارتھمیٹک یا کمپیریزن آپریشن کا آنسر نان زیرو کے علاوہ زیرو آتا ہے تو اس زیرو فلیگ رجسٹر کو جو ہے وہ ون سیٹ کر دیا جاتا ہے. کیری فلیگ آتا ہے. اس کے بعد کیری فلیگ میں آتا ہے بیسکلی تو وہ کہتا ہے کہ it contains the carry from 0 or 1 from the higher ordered bit leftmost after an arithmetic operation. It also stores the content of a last bit of a shift or rotate operation. کیری فلیگ کے اندر وہ یہ بات کرتا ہے آپ کے پاس کہ اس میں آپ نے
0 یا 1 جو ہے نا وہ آپ نے جو آپ کی لیفٹ موسٹ بٹ ہوتی ہے نا اس سے آپ نے ایک ویلیو جو ہے وہ آپ نے کیری کرنی ہوتی ہے، یا وہ آپ نے 0 کیری کرنا ہوتا ہے یا آپ نے اس میں سے 1 جو ہے وہ کیری آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ سنگل بٹ ہوتی ہے یہ بیسیکلی طور پہ آپ کے پاس نا سنگل بٹ ہوتی ہے، اس میں آپ کے پاس 0 یا 1 جو ہے آپ اس میں سے کیری کر لیتے ہیں، جو آپ کے پاس ساتھ والی جو بٹ ہوتی ہے اس میں سے 0 یا 1 کو آپ اس میں کیری کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے آگزلری کیری فلیگ۔ آگزلری کیری فلیگ جو ہے نا یہ تھوڑا سا کیری فلیگ سے ڈیفرنٹ ہے۔ اگر آپ فلیگ رجسٹرز کی ویلیو کو دیکھیں نا تو فلیگ رجسٹر کی جو چوتھی بٹ ہوتی ہے نا وہ چوتھی بٹ آگزلری بٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے۔ مطلب اگر آپ کو یہ سلائیڈز میں شو ہو رہا ہے، یہ جو چوتھی بٹ ہے یہ پہلی والی 0 بٹ ہے، 0 1 2 3 اور 4، یہ چوتھی بٹ جو ہے یہ آگزلری بٹ شو ہو رہی ہے۔ اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو آپ کا نبل ہوتا ہے وہ 4 بٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، جو نبل ہے وہ آپ کے پاس 4 بٹس کے اوپر جو ہے وہ آپ کا نبل جو ہے وہ 4 بٹس کے اوپر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ یہ بات کر رہا ہے کہ آگزلری کیری فلیگ جو ہے اس کی ویلیو کو 1 سیٹ کر دیا جائے گا اگر آپ کے پاس ایڈ آپریشن جو ہے وہ آپ کے پاس لوور نبل سے ہائر نبل کی طرف ایک کیری ہوتا ہے۔ مطلب یعنی کہ ایڈ آپریشن اگر آپ پرفارم کر رہے ہیں نا، ایڈ آپریشن اگر آپ کے پاس ایڈ آپریشن کے درمیان جو آپ کا کیری ہے وہ لوور نبل سے ہائر نبل کی طرف جاتا ہے تو آپ آگزلری کیری فلیگ کی ویلیو کو 1 سیٹ کر دیتے ہیں، یا آپ ہائر نبل سے لوور نبل کی طرف جو ہے وہ کیری لے کے جاتے ہیں سبٹریکشن آپریشن کے درمیان میں، تو تب بھی آپ کے پاس جو آگزلری کیری فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ 1 سیٹ کر دی جاتی ہے۔ دین آگزلری کیری فلیگ اور کیری فلیگ کے بعد آپ کے پاس نیکسٹ رجسٹر آتا ہے پیرٹی فلیگ۔ پیرٹی فلیگ کے بارے میں وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ پیرٹی فلیگ جو ہے وہ آپ کے پاس آپ کا جو ارتھمیٹک آپریشن پرفارم ہوا ہوتا ہے اس میں نمبر آف ونز بٹ کو کاؤنٹ کرتا ہے۔ آپ کی اگر نمبر آف ونز بٹ ایون ہوں گی تو پیرٹی فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ 0 سیٹ کر دی جاتی ہے، اور اگر آپ کے پاس آڈ ہوں گی تو آپ کے پاس پیرٹی فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ 1 سیٹ کر دی جائے گی۔ ارتھمیٹک آپریشن کے رزلٹ کے بعد نمبر آف ونز بٹ جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جائیں گی، اگر وہ ایون ہوتی ہیں تو پیرٹی فلیگ کی ویلیو 0 سیٹ کر دی جائے گی، اور اگر وہ آڈ ہوتی ہیں تو پیرٹی فلیگ کی ویلیو جو ہے وہ 1 سیٹ کر دی جائے گی۔ پھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ فلیگ رجسٹر جو ہے یہ ایز اے انڈیویژول جو ہے وہ کوئی بھی کام پرفارم نہیں کر سکتا، مطلب ایز اے یونٹ جو ہے ایز اے یونٹ جو ہے یہ میننگ فل ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو بٹ وائز دیکھیں تو بٹ وائز جو ہے یہ اپنا علیحدہ علیحدہ کام کرتا ہے، ہر بٹ جو ہے اس کی علیحدہ سے فنکشنلٹی جو ہے وہ پرفارم آؤٹ کر رہی ہے۔ اب انٹل والوں نے جو اپنا فلیگ رجسٹر ہے وہ 16 بٹ کو اس طریقے سے ارینج کیا ہوا ہے کہ 0 بٹ کے اوپر انہوں نے کیری رکھا ہوا ہے، 1 بٹ انہوں نے ایمپٹی چھوڑی ہوئی ہے، 2 بٹ کے اوپر انہوں نے پیرٹی رکھ دی ہے، 3 بٹ انہوں نے خالی چھوڑ دیا، چوتھی بٹ کے اوپر انہوں نے آگزلری رکھ دی ہے۔ تو پہلے والی 4 بٹس جو ہیں وہ مل کے نبل کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ اس طریقے سے اگر آپ کا کیری جو ہے یہ چوتھی سے تیسری بٹ کی طرف جائے گا تو آپ کے پاس آگزلری فلیگ جو ہے اس کی ویلیو جو ہے وہ سیٹ آؤٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ یہ بات کرتا ہے کہ آگزلری کیری فلیگ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس نبل ٹو نبل جو ہے وہ آپ کے پاس کیری جاتا ہے، اور کیری فلیگ کے اندر سمپل جو ہے وہ آپ کی لیفٹ موسٹ بٹ جو ہوتی ہے اس میں سے کیری جو ہے وہ آپ کے پاس آ جاتا ہے۔ پھر 6 پہ اس نے 0 فلیگ کی ویلیو سیٹ کر دی، اسی طریقے سے چلتے 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 اس نے ساری ویلیوز جو ہیں ان کو اس نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس سیگمنٹ آ جاتا ہے جی۔
سیگمنٹ رجسٹرز آپ کے پاس 4 قسم کے ہوتے ہیں: کوڈ، ڈیٹا، سٹیک اور ایکسٹرا سیگمنٹ. اور یہ آپ کے پاس اسپیشل رجسٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پاس انٹل سیگمنٹڈ میموری ماڈل جو ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ جو آپ کا سیگمنٹڈ میموری ماڈل ہے یہ اس کے ساتھ آپ کے پاس ریلیٹ ہوتی ہیں. اگر زندگی رہی تو یہ جو میموری ماڈل ہے انٹل سیگمنٹڈ میموری ماڈل اس کو کبھی زندگی میں پڑھیں گے. بات وہ یہ کر رہا ہے کہ جو کوڈ سیگمنٹ بیسیکلی طور پہ آپ کے پاس ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو کہ آپ نے پروگرام کے اندر ہی ڈیفائن کرنا ہوتا ہے جس نے آپ کے ڈیٹا کو، کوڈ کو اور سٹیکس کو لے کے چلنا ہوتا ہے. مطلب آپ کے پروگرام کے اندر جو رف عمل کے لیے جگہ آپ اسپیسیفائی کرواتے ہیں نا وہ آپ کی سیگمنٹ کہلاتا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ آپ کے پاس کوڈ سیگمنٹ آتا ہے. کوڈ سیگمنٹ اٹ کنٹین آل دا انسٹرکشن ٹو بی ایگزیکیوٹیڈ. مطلب کوڈ سیکشن کے اندر وہ تمام کی تمام آپ کے پاس انسٹرکشن پڑی ہوں گی جو کہ آپ کے پاس ایگزیکیوٹ ہونی ہے. اور 16 بٹ کوڈ سیگمنٹ رجسٹر اسٹور دا اسٹارٹنگ ایڈریس آف اے کوڈ سیگمنٹ. مطلب اس نے کوڈ سیگمنٹ جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے ایڈریس کو اپنے پاس سیو رکھنا ہوتا ہے. اسی طریقے سے جو آپ کا ڈیٹا سیگمنٹ ہے، ڈیٹا سیگمنٹ نے اپنے پاس آپ کے پاس پروگرام کے اندر استعمال ہونے والا ڈیٹا، اس کے کانسٹنٹ وغیرہ اور جتنا بھی آپ کا ورکنگ ایریا ہوگا وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیٹا سیگمنٹ کے پاس جو ہے ٹھہرتا ہے. اور ڈی ایس رجسٹر جو ہوتا ہے یہ آپ کے پاس اسٹارٹنگ ایڈریس آف ڈیٹا سیگمنٹ جو ہے اس کو اپنے پاس اسٹور کرتا ہے. پھر اسٹیک سیگمنٹ آ جاتا ہے. اسٹیک سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا اسٹرکچر میں جب آپ اسٹیک امپلیمنٹ کرتے ہیں نا تو یہ بیسیکلی طور پہ وہاں پر آپ کا اسٹیک سیگمنٹ رجسٹر جو ہے وہ یوز ہو رہا ہوتا ہے. اسٹیک سیگمنٹ رجسٹر جو ہے اس نے پروسیجر یا سب روٹین کے جو ریٹرننگ ایڈریس ہوتے ہیں نا اور ڈیٹا وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اپنے پاس سیو کرنا ہوتا ہے. سب روٹین کے اگر نہیں سمجھ تو ایز اے فنکشن آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس ای ایس ایکسٹرا سیگمنٹ جو بچ جاتا ہے. جس طریقے سے ڈی ایس سی ایس اور ایس ایس نے اپنا کام کر لیا تو ای ایس جو ہے وہ ایکسٹرا سیگمنٹ رجسٹر کہلاتا ہے. اور اس نے ایڈیشنل سیگمنٹس یعنی کہ یہ آپ کے پاس ایڈیشنل سیگمنٹس پرووائڈ کر دیتا ہے فار ڈیٹا اسٹورنگ کے لیے کہ اگر آپ ڈیٹا اسٹورنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ایڈیشنل سیگمنٹ جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. یہاں تک